آپ سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو مکمل سنیے گا، کیونکہ یہ نیک کام آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں جائے گا۔ ہم 2 یا 3 گھنٹے کی مووی دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم صرف 10 منٹ اپنے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے؟ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 148۔ ان احادیث پر اپنی کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے احادیث کے اختتام پر ان کے فوائد و مسائل سن لیجئے گا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر اپنی کسی حاجت کے پیش نظر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پشت اور شام بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ ہدایت القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف منہ کیے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ فوائد و مسائل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلے باب میں ثابت کیا تھا کہ بوقت ضرورت عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، بالخصوص قضائے حاجت کے لیے۔ رات کے وقت میدانی علاقے میں جانے میں چنداں حرج نہیں۔ اس باب میں بیان فرمایا ہے کہ قضائے حاجت کے لیے عورتوں کا باہر جانا ایک ہنگامی ضرورت کے پیش نظر تھا، جس کو بدل دیا گیا اور گھروں میں اس کے انتظامات کر دیے گئے۔ نیز شیاطین کو گندگی سے طبعی مناسبت ہوتی ہے، اس لیے جو مقام انسانی قضائے حاجت کے لیے ہوتے ہیں وہاں شیاطین کا ہجوم رہتا ہے، تو گویا گھروں میں بیت الخلاء تعمیر کرنا وہاں شیاطین کے جمع ہونے کا مرکز قائم کرنا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس عنوان کے تحت احادیث لا کر اس کا جواز ثابت کیا ہے کہ مکان میں ایک جانب بیت الخلاء تعمیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، شیاطین تو اس گوشے میں جمع رہیں گے۔ البتہ ان کے برے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس دعا کی تلقین فرما دی جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بہت دور جانا پسند کرتے تھے تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ دور جانا بجائے خود کوئی مقصد نہیں بلکہ مقصد پردہ ہے۔ اگر قریب ہی میں پردے کا انتظام ہو جائے تو دور جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ گھر میں قضائے حاجت کے لیے بنائے گئے بیت الخلاء سے یہ ضرورت بدرجہ اتم پوری ہو جاتی ہے اور دوسری روایت میں بیت ہو جاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت امام بخاری نے 2 احادیث پیش فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث میں شام کی طرف منہ کرنے کا ذکر ہے، نیز پہلی روایت میں استقبال شام کے ساتھ استدبار کعبہ کی بھی تصریح ہے۔ مذکورہ دونوں روایت میں تو ایک ہی بیان ہوا ہے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو ایک روایت میں اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بتایا ہے اور دوسری روایت میں اسے اپنا گھر کہا ہے۔ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ گھر تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد ورثے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اس لیے دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کا رخ کرنا جائز ہے۔ آئیے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آئیے سب مل کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آئیے اللہ سے مغفرت، رحم اور رزق مانگتے ہیں. اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. جب آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری مغفرت کی. جب آپ کہتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم پر رحم کیا. جب آپ کہتے ہیں اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں رزق دینے کا فیصلہ کیا.